فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ. یہ ان حرف تاکید ہے. تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے کلیم کیا اللہ ہی کے پاس قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم. علماء بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، صوفیاء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، ابرار و اتقیاء بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے، رسل بھی نہیں جانتے. قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ یہ صحت مند جواب ہے. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے تو کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی. قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ یہ ہی پہ زور دے کر تاکہ بھی کے دروازے ٹوٹ جائیں نا. ان اللہ عندہ علم الساعہ. علماء بھی ناراض نہ ہوں کہ ہمارے علم کو محدود کیا جا رہا ہے. ہم تو بڑے فاضل ہیں، بے شک ہیں، لیکن یہ راز اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتایا. قانون بہرحال قانون ہوتا ہے. علماء کرام قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کیجیے. صوفیاء کرام حضرات چادر پوش آپ بھی ناراض نہ ہوں. آپ کی طریقت اور آپ کا تصوف مانتا ہوں، لیکن یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلواتے جائیے گا. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. سیکنڈ پلین. دوسرا دعویٰ قرآن کریم نے کیا بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے یہ راز بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. قرہ عرض پر نظام باد و بارہ کی جزیات کو جاننے والا کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روئے زمین پر می برستا ہے تو بارش کی ہر بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے. تو جب بارش ہوا کرے ذکر و فکر میں اضافہ کر دیا کرو. قرآن پاک نے تیسرا دعویٰ کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. شکم مادر میں پلنے والے بچوں کا مستقبل بھی دنیا والوں میں سے کوئی نہیں جانتا. ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ کیا بنے گا؟ عالم بنے گا کہ ان پڑھ، شقی ہوگا کہ سعید، وفادار بنے گا کہ غدار، نرم دل ہوگا کہ سنگ دل،
نمک حلال ہوگا کہ نمک حرام، مومن بنے گا کہ منافق، مجاہد بنے گا کہ مجاور، یکجائی ہوگا کہ ہرجائی، خدا پرست ہوگا کہ آستانہ پرست، سرفروش ہوگا کہ تعویذ فروش، کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ساری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کا مستقبل جاننے والا کون؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے۔ کل کی باتیں جاننے والا کون؟ عالم ما کان و ما یکون کون؟ یا اللہ بھی؟ کل کیا ہونے والا ہے علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، صدیقین بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے۔ وہ دیکھیے نجد کے علاقہ سے بنو سلیم کا وفد آیا ہوا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرتا ہے، اللہ کے محبوب ہم صدیوں سے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہالت کے اندھیروں میں جی رہے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی صبح صادق ہمارے دل و نگاہ کو روشن کر دے، تو آپ اپنے شاگرد بھیجیے، لیکن ذرا زیادہ تعداد میں بھیجیے تاکہ بیک وقت بنو سلیم کے مختلف قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو اور کم وقت میں زیادہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اٹکوا دو، انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت للعالمین نے دیر نہ کی، ایک تبلیغی وقت ترتیب دیا، 70 افراد پر مشتمل 70 افراد پر مشتمل وقت ترتیب دیا۔ ہمارے تبلیغی بھائی یہ الیاسی لشکر کے سپاہی جب کسی علاقہ میں جماعت بھیجتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بھیجتے ہیں نا کہ یہ تجربہ کار ہو، انہیں ایکسپیرئنس ہو، تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکیں اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کر سکیں۔ آج کے اس دور میں جب اتنی احتیاط برتی جاتی ہے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط برتتے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت چمک رہی ہے بخاری کے ورقوں میں، فرماتے ہیں منتخب افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں منتخب فرمایا جن کی خوبی یہ تھی کہ کانوا یحتطبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے۔ کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو جب عابد بن کر مصلے پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو منتخب فرمایا، قرآن کے قاری، توحید و سنت کے مبلغ، ان مثالی انسانوں کا انتخاب ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا، اور 3 آدمیوں کو سفارتی مشن پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا۔ بنو سلیم کے قبائل کا رئیس عامر بن طفیل، اس کے نام خط لکھ دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میرا خط پہنچاؤ اسے اور اس کا جواب مجھے آ کر بتاؤ۔ یہ سفارتی وقت جو 3 افراد پر مشتمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر عامر بن طفیل کی بستی کی طرف آیا۔ ان کا لیڈر تھا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عامر بن طفیل کے شہر کے قریب آئے تو حرام ابن ملحان نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا تم یہاں جنگل میں رہو، میں اکیلا جاتا ہوں، اس لیے کہ عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے کہ وہ بڑا متکبر انسان ہے، اسلام کی عداوت اس کے سینے میں بستی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار اٹھا لے، میں اکیلا مارا جاؤں گا، تم 2 تو بچ جاؤ گے۔ موت کا سامنا کرنے کے لیے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے عامر بن طفیل کے دربار میں، قبائلی قطار میں سجے ہوئے ہیں، عامر بن طفیل ایک اونچے تخت پہ بیٹھا ہے۔ عامر بن طفیل کے دربار کے یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے، لیکن محمد عربی کے رضاکار اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے۔ حرام ابن ملحان بھی سر نگو ہو کر نہیں آیا، سر بلند ہو کر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عامر بن طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ اس بدبخت نے کمال بنات اور کمینگی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھتے ہی ریزہ ریزہ کر دیا اور ٹکڑے حرام ابن ملحان کے منہ پہ دے مارے۔ عقب میں بیٹھے ہوئے ایک قبائلی درندے کو اس نے اشارہ کیا، جس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا، جو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا۔ خون کا فوارہ نکلا۔ حدیث میں آتا ہے فعل بالدم هكذا نزعوا على وجهه وراسه ثم قال فزت ورب الكعبة۔ اس مجاہد کبیر نے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور نعرہ زن ہوا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی۔ عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلی حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، انسان سارے جتن زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ لوگ تو مرتے ہوئے بھی خود کو کامیاب گردانتے ہیں، یہ تو موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے۔ اور بعد علم و دانش انہی میں سے آگے چل کر ترجمے مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اعلان کیا اظہار تو ہم آج کر رہے ہیں، اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کے دربار میں سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان نے بوقت شہادت
فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا، ہمارے ضمیر نے اسی دن اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ حران ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ عامر بن طفیل کا جوش انتقام آگے بڑھا، اس نے عامر بن طفیل کا جوش انتقام آگے بڑھا، اس نے قبائلیوں کو اشارہ کیا، تیاری کرو، پیر معونہ پہ جو محمد کے شاگرد آئے ہوئے ہیں ہم ان پر یلغار کریں گے اور انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ پروگرام یہ تھا کہ صحابہ کو قتل کر دو، جب پر نہ رہیں گے تو قوت پرواز خود بخود سلب ہو جائے گی۔ رات کے سناٹے میں انہوں نے سب خون مارا ہے نہتے فرزندان اسلام پر، قرآن کے قاریوں پر۔ نیزے، بھالے، تیر، تلواروں کی بارش ہوئی، خون میں نہا نہا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیغام نشر کرتے ہیں۔ وہ پیغام بھی چمک رہا ہے حدیث کے ورقوں پر۔ فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ اللہ کے فرشتوں، ہواؤں، ہمارا یہ حال اور ہمارا یہ انجام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے قائد تک ہمارا یہ حال پہنچاؤ، اور جا کے بتا دو کہ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اٹک کے روشن ضمیروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اپنے رضاکاروں کی مظلومیت پہنچی، قاتل کو معاف کر دینے کا ظرف رکھنے والا رحمت للعالمین، فاتح بن کر مکہ میں آنے والا اور لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا، وہ پیکر رحمت، حریف جہاں کا بھی چارہ گر، اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا حال سن کر اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ آنسو رکتے نہیں۔ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ شروع ہوئی، رکوع کے بعد سجدے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسو کی برسات میں ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں جنہوں نے بیر معونہ پر مبلغین اسلام کو ستایا تھا۔ اللہم اسدد وطأتک علی مضر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف۔ اے اللہ ان ظالموں پر عرصہ حیات تنگ کر دے جن سنگ دلوں نے میرے شاگردوں کو ستایا ہے۔ اے اللہ انہیں ہلاک کر دے جنہوں نے میرے صحابہ کو تڑپایا ہے، ان پر کنانی قحط نازل فرما، ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے جنہوں نے میرے شاگردوں کو رلایا ہے۔ حضور دعائے ہلاکت کرتے ہیں، نماز میں باقی صحابہ آمین کہتے ہیں۔ محمد عربی کی بد دعا نے ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ طاعون کی وبا آئی، عامر بن طفیل سمیت وہ سارے آدم خور جنہوں نے بیر معونہ کے قرہ پر ستم ڈھائے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مر گئے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ دھوکے سے بلانے آئے ہیں، بیر معونہ پر جا کر انہیں ذبح کر دیں گے، تو بتائیے اٹک والوں، میرے آقا 70 قرہ کو ان سنگ دلوں کے حوالے
کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ محنت کی ہے نا ذرا. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ یا اللہ بھی. قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے. موت کب آئے گی, کس عنوان سے آئے گی, کس وقت آئے گی, کس مقام پر آئے گی, کون جانتا ہے؟